وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ ترکیب کرنے کا طریقہ سیکھیں گے کہ ترکیب کس طرح کی جائے۔ چونکہ ہم علم نحو اور علم صرف پڑھ رہے ہیں، تو علم نحو کے اندر چونکہ جملے بنائے بھی جاتے ہیں اور جملوں کو ملایا بھی جاتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ترکیب کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ جب ہمیں ترکیب کرنے کا طریقہ آئے گا تو ہم جملے بنا بھی لیں گے، جملے ملا بھی لیں گے، اور ان کا ترجمہ کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہمیں چند قوانین یاد رکھنے ہوں گے۔ جب ان قوانین کی پہچان اور یہ قوانین یاد ہوں گے ہمیں، تو ترکیب کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو جب بھی آپ ترکیب کرنے لگیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جس جملے کی آپ ترکیب کر رہے ہیں تو اس جملے کا پہلا جز اسم ہے یا فعل ہے۔ اس کے لیے آپ کو اسم اور فعل کی علامات کا یاد ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ہم نے چونکہ خلاصۃ النحو کے اندر اسم اور فعل کی علامات پڑھ بھی لی ہیں دوسرے سبق میں، تو ہو سکے تو ان کو بھی ضرور یاد کریں کہ اسم اور فعل کی علامات یاد ہوں گی تو آپ کو پہچان ہوگی کہ یہ اس جز کا تعلق، اس کلمے کا تعلق اسم کے ساتھ ہے یا فعل کے ساتھ ہے۔ تو ہم نے دیکھیں اسم کی علامات میں سے ایک علامت پڑھی تھی الف لام کا ہونا۔ اب دیکھیں المسجدو کے شروع میں الف لام آ رہا ہے نا، تو اس کا تعلق کس سے ہوا؟ اسم سے ہوا نا۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں تک ہمیں پتہ چل گیا، چلیں اس کا پہلا جز اسم ہے۔ ٹھیک ہے، اب دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ جملے کا جو پہلا جز ہے، جملے کا جو پہلا جز ہے وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ اب معرفہ نکرہ والا سبق بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، تو معرفہ کی ہم نے 7 اقسام پڑھی ہیں۔ 7 اقسام میں سے ایک قسم ہم نے یہ پڑھی ہے معرب باللام، معرب باللام، الف لام کا ہونا۔ تو آپ دیکھیں المسجدو کے شروع میں الف لام آ رہا ہے نا، تو یہ کیا ہوا پھر؟ معرفہ۔ اب ہم نے دوسرے جملے کو بھی دیکھنا ہے، دوسرا جملہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا جملہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ اگر وہ معرفہ ہے، اب جس طرح الکبیر، المسجد الکبیر، المسجد الکبیر، دوسرے جملے میں بھی الف لام آ رہا ہے، دونوں جملے کے دونوں جز جو ہے وہ معرفہ ہیں۔ ٹھیک ہے، جب جملے کے دونوں جز معرفہ ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ہم پہلے کو موصوف بنا دیں گے اور دوسرے کو ہم صفت بنا دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب موصوف صفت مل کر یہ بن جائے گا مرکب توصیفی۔ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، امید کرتا ہوں۔ تو پہلا قاعدہ ہم نے کیا پڑھا؟ پہلا قانون ہم نے کیا پڑھا؟ جملے کے دونوں جز معرفہ ہوں گے تو پہلے جز کو موصوف، دوسرے کو صفت بنائیں گے، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے ترکیب کرنے کا۔ اگر آپ کو یہ قانون یاد ہوا، یہ قاعدہ یاد ہوا، تو آپ کے لیے اس طرح کے جملوں کی ترکیب کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جملے کے دونوں جز نکرہ ہوں گے۔ اگر جملے کے دونوں جز نکرہ ہوں گے تو پہلے جز کو موصوف، دوسرے کو صفت بنائیں گے، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر معرفہ کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، رجل کے اندر معرفہ کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی۔ اسم ہے، اسم کی علامت پائی جا رہی ہے۔ اسم کی علامت ہم نے کیا پڑھی تھی؟ ایک تنوین کا ہونا، تنوین آ رہی ہے رجل پر، ٹھیک ہے، اور دوسرے میں بھی تنوین آ رہی ہے، دونوں اسم ہے لیکن ہے نکرہ، تو ہم نکرہ کو موصوف بنائیں گے، اس کو صفت، دوسرے جملے کو پہلے کو موصوف، دوسرے کو صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو جائے گا۔ اب یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بات، امید کرتا ہوں۔ اس کے بعد 2 اور قاعدے بھی ہیں، وہ انشاءاللہ اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں۔